کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ آج ان بچوں کے لیے یکجہتی کے اظہار کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن ابھی آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ لمبی بات نہیں کروں گا، دو تین باتیں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کی جو اسکول میں کتابیں ہیں وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی کہ آپ کا فلسطین کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ آپ یقیناً اپنے اسکول میں یہ دعا تو پڑھتے ہیں نا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، پڑھتے ہیں نا آپ یہ؟ آپ کو پتہ ہے یہ کس کی نظم ہے؟ علامہ اقبال کی۔ تو علامہ اقبال جب 1931 میں مسجد اقصیٰ گئے اور انہوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی اور وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کی، تو اس وقت انہوں نے وہاں جو فلسطینی بھائی تھے اپنے، ان کو یہ بتایا تھا کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، جو نعرہ آپ یہاں پہ لگا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب 1937 میں علامہ اقبال نے قائد اعظم کو ایک خط لکھ کے کہا کہ فلسطین میں ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک یہودی ریاست بننے والی ہے، آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو علامہ اقبال کے کہنے پہ پھر قائد اعظم نے بھی اسرائیل کے قیام کے خلاف آواز بلند کی۔ اور آپ کو پتہ ہے 23 مارچ کا دن جو ہے وہ کیوں اہم ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ 23 مارچ یوم پاکستان ہے۔ تو 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پاس ہوئی تھی ایک علیحدہ وطن کی، اس کے ساتھ ایک دوسری قرارداد بھی پاس ہوئی تھی، وہ تھی فلسطینیوں کے حق میں۔ تو آپ کو اسکول میں یہ تو بتاتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 یوم پاکستان ہے، لیکن وہ یوم پاکستان کے ساتھ ساتھ یوم فلسطین بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک دوسری قرارداد 1940 میں فلسطینیوں کے حق میں منظور ہوئی۔ اور پھر جب 1948 میں اسرائیل بنا دیا گیا تو جو بانی پاکستان ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے اس ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو علامہ اقبال جو شاعر مشرق ہے، جن کی نظمیں، جن کی دعائیں آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح جن کی تصویر آپ کے اسکول کے پرنسپل کے دفتر میں دیوار پہ لگی ہوئی ہے، یہ دونوں اسرائیل کے قیام کے خلاف تھے۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ پاکستان میں یہ کہتا ہے کہ ہم جناب 2 اسٹیٹ فارمولہ یا 2 اسٹیٹ سلوشن کے ذریعے مسئلہ فلسطین حل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ قائد اعظم کی پالیسی کے مطابق نہیں ہے۔ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے اس مسئلے کا، اور وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کا وطن ان کو واپس دیا جائے۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جن لوگوں کو آپ وہاں جا کے بسا رہے ہیں ان کو آپ آسٹریلیا بھیج دیں۔ تو ہمارے قائد اعظم جو ہیں وہ اس ریاست کے حق میں نہیں تھے، لہذا ہم قائد اعظم کے پاکستان میں قائد اعظم کی پالیسی جو ہے اسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم کسی 2 اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور مجھے امید ہے کہ اب آپ جب واپس جائیں گے تو کورس کی کتابوں کے علاوہ بھی کچھ کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ اپنے علم کی طاقت سے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ وہ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ آج ان بچوں کے لیے یکجہتی کے اظہار کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن ابھی آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ لمبی بات نہیں کروں گا، دو تین باتیں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کی جو اسکول میں کتابیں ہیں وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی کہ آپ کا فلسطین کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ آپ یقیناً اپنے اسکول میں یہ دعا تو پڑھتے ہیں نا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، پڑھتے ہیں نا آپ یہ؟ آپ کو پتہ ہے یہ کس کی نظم ہے؟ علامہ اقبال کی۔ تو علامہ اقبال جب 1931 میں مسجد اقصیٰ گئے اور انہوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی اور وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کی، تو اس وقت انہوں نے
वहाँ जो फलस्तीनी भाई थे अपने उनको ये बताया था कि हमारा और आपका रिश्ता जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का है, जो नारा आप यहाँ पे लगा रहे हैं। और उसके बाद जब 1937 में अल्लामा इकबाल ने कायद आज़म को एक खत लिख के कहा कि फ़लस्तीन में एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, वहाँ पे एक यहूदी रियासत बनने वाली है, आप उसके लिए आवाज़ उठाएं। तो अल्लामा इकबाल के कहने पे फिर कायद आज़म ने भी इसराइल के क़याम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। और आपको पता है 23 मार्च का दिन जो है वो क्यों अहम है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। 23 मार्च यौम पाकिस्तान है। तो 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पास हुई थी एक अलहदा वतन की, उसके साथ एक दूसरी करारदाद भी पास हुई थी, वो थी फ़लस्तीनियों के हक़ में। तो आपको स्कूल में ये तो बताते हैं कि 23 मार्च 1940 यौम पाकिस्तान है, लेकिन वो यौम पाकिस्तान के साथ साथ यौम फ़लस्तीन भी है कि पाकिस्तान के साथ एक दूसरी करारदाद 1940 में फ़लस्तीनियों के हक़ में मंजूर हुई। और फिर जब 1948 में इसराइल बना दिया गया तो जो बानी पाकिस्तान है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने उस रियासत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो अल्लामा इकबाल जो शायर मशरिक है, जिनकी नज़में, जिनकी दुआएं आप स्कूल में पढ़ते हैं, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिनकी तस्वीर आपके स्कूल के प्रिंसिपल के दफ्तर में दीवार पे लगी हुई है, ये दोनों इजराइल के क़याम के खिलाफ थे। और अगर कोई आदमी जो है वो पाकिस्तान में ये कहता है कि हम जनाब 2 स्टेट फार्मूला या 2 स्टेट सोल्यूशन के जरिए मसला फ़लस्तीन हल करना चाहते हैं, तो वो कायद आज़म की पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। इसराइल दरअसल फ़लस्तीन है और इसका एक ही हल है इस मसले का, और वो ये है कि फ़लस्तीनियों का वतन उनको वापस दिया जाए। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जिन लोगों को आप वहां जाके बसा रहे हैं उनको आप ऑस्ट्रेलिया भेज दें। तो हमारे कायद आज़म जो हैं वो इस रियासत के हक में नहीं थे, लिहाजा हम कायद आज़म के पाकिस्तान में कायद आज़म की पॉलिसी जो है उसी को सपोर्ट कर सकते हैं। हम किसी 2 स्टेट सोल्यूशन को तस्लीम नहीं करते। और मुझे उम्मीद है कि अब आप जब वापस जाएंगे तो कोर्स की किताबों के अलावा भी कुछ किताबें पढ़ें, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो और आप अपने इल्म की ताकत से फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।